أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم. جو آیت ابھی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ یوسف کی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنے صورتوں کو نازل کیا ہے بہت بہترین قسم کی صورتوں کو نازل کیا ہے. سورہ مریم ہے، خود رب ذوالجلال سورہ رحمان کا نزول کیا ہے. سورہ رحمان اتنی پیاری صورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جنتی لوگ جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر نعمتوں کے انبار اپنی امت کو دے گا، ایمان والوں پر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرے گا، ساری نعمتیں دے دے گا. جس طرح دنیا کے اندر ایک بازار لگتا ہے اسی طرح جنت کے اندر بھی بازار لگے گا. ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا کہ جنتیوں کو ایک جگہ اکٹھے کیا جائے گا، وہاں پر بازار لگے گا، محفلیں لگائی جائیں گی، سجائی جائے گی تو امت آ کر کے بیٹھ جائے گی. دینی مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے، جب بھی دینی مجلس قائم ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات سے اس کی ابتدا کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں کچھ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، پھر مجلس شروع ہوتی ہے. تو ٹھیک اسی طرح جنت کے اندر جو محفل ہوگی خود رب ذوالجلال آ کر بیٹھے گا. اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کے سامنے آ کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کر کے بندوں کو سنائے. تو اتنی پیاری سورہ رحمان ہے، لیکن رب ذوالجلال نے سورہ یوسف کے اندر کہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہمیں تمہیں وہ صورت دینے جا رہے ہیں جو سب سے عمدہ ہے، سب سے پیاری صورت ہے، سب سے مزے کی صورت ہے. مزے کی صورت کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ یوسف ہے سارا واقعہ اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے کہ اس کے اندر امت کے لیے نصیحت کی باتیں بھی ہیں. بادشاہ اور رعایا ان کے رہنے کا ڈھنگ بھی بتایا گیا ہے، ان کی مسرتیں بھی بیان کی گئی ہیں. اور جو آدمی علم رکھتا ہے، علماء ہیں، طالب علم ہیں، اپنے اندر خدائے پاک کا نور کو بسا کر کے رکھتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے بھی بہت ساری ان کی خصلتوں کو بیان کیا ہے. جو بندہ علم رکھتا ہے گویا کہ وہ اللہ کا نور اپنے دل کے اندر بس کرتا ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ جب چھوٹے سے بچے تھے تو اگر کتاب کو لے کر کے کسی کتاب کو بیٹھ جاتے یاد کرنے کے لیے تو یاد نہیں ہوتی. آج دیکھیں شافعی المسلک کے جتنے بھی لوگ ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اقتدا کرتے ہیں. یہ وہی امام شافعی ہیں جنہیں بچپن کے اندر کتاب اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو دماغ میں نہیں ملتا، یاد نہیں ہوتا. تو ان کے استاذ تھے وکیع، ان کے پاس گئے. حضرت امام شافعی خود کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ حضرت وکیع کے پاس پہنچ کر کے میں نے اپنے سوء حفظ کا ان کے بارے میں رکھا کہ میں پڑھتا ہوں، یاد کرنا چاہتا ہوں، صبح سے لے کر شام تک بیٹھتا ہوں، نیت یاد کرنے کی ہوتی ہے پر میرے دماغ میں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کوئی تو وظیفہ بتلا دیجیے کہ میرے دماغ میں یہ باتیں یاد آ جائیں. شکوت الی وکیع سوء حفظی، تو ان کے استاذ نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی صورت یاد کرنی ہو
طلباء کے لیے ایگزام امتحان کا یاد کرنا ہو تو وظیفہ میرے استاذ نے یہ بتایا فاوصانی الی ترک المعاصی کہ بیٹا گناہ کو چھوڑ دے، تیری چیزیں سب دماغ میں آ جائیں۔ وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تجھے یاد کرنا ہے، امتحان میں پاس ہونا ہے، ایگزام کے اندر پہلے والا بننا ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، وظیفہ اس کا یہی ہے کہ گناہ کو ترک کر دیں۔ پھر آگے حضرت امام شافعی کہتے ہیں فإن العلم نور من الہ، یہ نور جو ہے یہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو کسی گنہگار کے سینے میں منتقل نہیں کرتا۔ اس کے اندر بھی ایک بات امام شافعی نے دی ہے، آدمی کا ذہن کند ہے، پلے نہیں پڑ رہی، باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، دنیا کی باتیں کرتا ہے تو لگ جاتا ہے، لیکن دین کی باتیں بیٹھتا ہے تو بھول جاتا ہے، دعائیں بتلائی جاتی ہیں تو بھول جاتے ہیں، کاپی میں نوٹ کرتا ہے بھول جاتا ہے۔ تو امام شافعی نے بتایا کہ گناہ کو چھوڑ دے اس کے بعد۔ تو اس کے اندر صورت کے اندر علماء کے خصائل کو بھی بیان کیا ہے، اور خاص طور پر اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے اگر آپ پر کوئی ظلم کرے، تشدد کرے، جبر کرے تو اسے برداشت کرنا سیکھو۔ پھر آگے یہ بھی بتایا گیا ہے جب تم قوی بن جاؤ، طاقتور بن جاؤ، تمہارے سامنے ظالم کھڑا ہے تو اب اسے معاف کرنا سیکھو، درگزر کا قلم لے کر کے پھیر دو۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورتوں کی چالیں ہیں جو مکاریاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو اس صورت کے اندر سمیٹ کر کے امت کے حوالے کر دیا۔ الغرض، اس صورت کی ابتدا میں سب سے پہلے شروعات ہی اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اپنے والد سے کہتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے بچہ میں رات میں کچھ اس طرح یوں دیکھ رہا تھا کہ 11 ستارے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آ کر میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ایک سورج اور چاند بھی ہے وہ بھی میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ابتدائی آیات ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے پہلی آیتوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ اب اس آیت کی وجہ کیا ہے نازل کرنے کی، یہ سورت نازل کیوں ہوئی؟ چونکہ ہر آیت جو بھی کلام اللہ کی نازل ہوتی ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پس منظر ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں نازل کیا۔ تو اس کی وجہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ صحابہ جب آپس میں بیٹھتے تو اللہ کے نبی سے کہتے اے آقا، اے سردار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سامنے کوئی وصیت نصیحت کی باتیں، وعظ کی باتیں کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے آیتوں کا نزول کرتا رہا۔ صحابہ پوچھتے ہمارے سامنے کوئی اچھی باتیں ہم نصیحت حاصل کر لیں، ایسی بیان کیجیے۔ تو اللہ نے کہا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی واقعہ بیان کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا واقعہ وہ بھی ایسا مزے کا، احسن القصص، سب سے بہترین واقعہ قرآن کریم کا ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں۔ ایک یہودی اللہ کے نبی کے دربار میں آیا جس کا نام بستان تھا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے محمد اگر تم واقعی نبی ہو میں تمہاری نبوت کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر جن ستاروں کو دیکھا، چاند سورج کو دیکھا، ان ستاروں کے نام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھی کہ کیا خواب میں یوسف نے دیکھا ہے، لیکن ان کے نام کیا ہے، چونکہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں نے اپنے حبیب کو پیدا ہونے کے بعد سے امی بنایا تھا۔ اگر اللہ کے نبی کو پڑھا لکھا ہوا اللہ بنا دیتا تو کافر اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
اللہ کے نبی کو اگر بچپن ہی سے ذہین بناتا، پڑھا لکھا بنا دیتا، تو کافر کہتے کہ یہ قرآن جو پیش کرتا ہے یہ محمد اپنی طرف سے بناتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہے میں نے اپنے نبی کو پیدا ہونے کے بعد سے امی ہی بنا کر کے بڑا بنایا ہے، اس کے بعد بڑی عمر میں جانے کے بعد ہم نے اس کے قلب اطہر کو دھونے کے بعد قرآن پاک کا نزول کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں جن ستاروں کو دیکھا ہے ان کے نام کیا ہے۔ یہودی پوچھا بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے بتا دیا کہ اے پیارے آقا یہ نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر میں نام بتا دوں کہ تو مان لے گا؟ تو اس نے کہا جی مان لوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب نام بتائے کہ یوسف علیہ السلام نے 11 خواب دیکھے ہیں، جن میں سے پہلے کا نام جرسان ہے، دوسرے کا نام الطارق ہے، تیسرے کا نام الزبال ہے، چوتھے کا نام قابلیس ہے، پانچویں کا نام عمودان ہے، چھٹے کا نام عمودان کے بعد پھر اللہ رب الجلال نے یہ بھی بتایا کہ فروع ہے، پھر فرق ہے، پھر وساب ہے، پھر ذوالکتفین ہے۔ پھر یہودی تعجب میں پڑ گیا، آخر میں آ کر کے مان لیا کہ ہاں آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی اپنی کتابوں میں یہی نام پڑھے۔ تو چونکہ یہاں پر خواب جو دیکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی نے دیکھا ہے۔ ابھی جن آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہے، تفصیل آ رہی ہے، ابھی یوسف کا قصہ شروع نہیں ہوا ہے، یہ تو ابتدائی آیتیں تمہید بن رہی ہے۔ ابھی جو اصل قصہ ہے حضرت یوسف کا شروع نہیں ہوا ہے، یہاں کچھ باتیں ہیں۔ تو پیغمبر نے خواب میں دیکھا ہے، اب خواب کے حوالے سے کچھ یہ بھی جان لیں کہ ایک خواب ہوتا ہے عام انسان کا خواب ہوتا ہے، اور دوسرا خواب انبیاء کا ہوتا ہے۔ انبیاء کو خواب میں جو بعینی دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت پر خواب مبنی ہوتے ہیں، یعنی رات میں جو خواب انبیاء دیکھتے ہیں صبح میں پورے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب دیکھا کرتے، نبوت کے ملنے سے پہلے خواب دیکھا کرتے کہ دن میں وہی خواب بالکل پورے اترتے ہیں۔ تو ایک انبیاء کے خواب ہوتے ہیں، ایک عام آدمی کے خواب ہوتے ہیں۔ انبیاء کے خواب حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک مرتبہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے سے کہا، حضرت اسماعیل سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، تمہاری گردن ہے، میں آپ کی گردن پر چھری کو لے کر کے رگڑ رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ چونکہ وہ نبی کا وہ بیٹا تھا تو انہوں نے حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو خواب تم نے دیکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم تو نبی ہو، تمہارا خواب جھوٹا ہو نہیں سکتا، آپ اپنے خواب کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جائیے، میں اپنی گردن کو جھکا دوں گا، آپ مجھ پر چھری رکھ کر کے چلا دینا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہوتا ہے۔ اب پھر آگے ایک تو ہمارا خواب ہوتا ہے، خواب کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 6 قسم کے ہوتے ہیں، پھر چند چیزوں کے نام ذکر کیے ہیں، اگر خواب میں یہ چیزیں دکھ گئی تو یہ ان کی علامتیں ہیں، جن کی سند بھی تھوڑی کمزور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خواب میں تم عورت کو دیکھو تو مراد اس سے بھلائی ہے، اونٹ کو دیکھو تو مراد لڑائی ہے، دودھ کو دیکھو تو مراد فطرت ہے، سبزی کو دیکھو تو مراد جنت ہے، چھواروں کو دیکھو تو مراد رزق ہے، کشتی کو دیکھو تو مراد اس سے نجات ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے 3 حصے کیے، امت کو بتلایا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب کا تذکرہ آ ہی گیا تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، چونکہ امت کا اکثر طبقہ خواب کی وجہ سے انتہائی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا خواب کس طرح کا ہوتا ہے، الجھنیں ہوتی ہیں، اگر آدمی اچھا بھی خواب دیکھ لے تو پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کے 3 حصے، پہلا حصہ، پہلا خواب ایک تو بندے کو پریشان کرنے کے لیے محض شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بندے کو
پریشان کرنے کے لیے، اسے مسائل کے اندر مبتلا کرنے کے لیے، ڈپریشن کا شکار بنانے کے لیے ایک خواب مستقل شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ پھر دوسرا خواب آدمی بعض باتیں دن کے اندر کرتا ہے، دن زبان پر وہ باتیں اس کی زبان زد رہتی ہیں، صبح سے لے کر شام تک دماغ کے اندر ایک پریشر رہتا ہے، وہی باتیں آتی رہتی ہیں۔ شام میں جب سوتا ہے تو وہی خوابیں آنے لگتے ہیں، جن میں جو کر رہا ہے کام، کسی بات کا ٹینشن ہے یا کسی کام کے اندر کھو گیا ہے، تو خواب میں جب سوتا ہے تو وہی خواب آتے ہیں۔ تو اسے تحدیث بالنفس کہتے ہیں، یعنی دن بھر بھی جو کام آتے ہیں وہی رات میں آ گئے۔ تیسرا جو خواب ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ، اس میں سے ایک جز ہوتا ہے، یعنی سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر امت کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب برا خواب بن جائے، آپ کے خواب کے اندر نیند میں برا خواب پڑ جائے، آپ کو مار دیا جا رہا ہو، قتل کر دیا جا رہا ہو، آگ جلائی جا رہی ہو، یا آپ کے خواب کے اندر دشمن آپ پر حملہ آور ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے برا خواب جو بھی ہو یہ آتا ہے شیطان کی طرف سے۔ برا خواب جو بھی آتا ہے ہمارے خلاف یہ آتا ہے شیطان کی طرف سے۔ تو ایسے خوابوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دو کام تو نہیں کرنے ہیں۔ ایک، جیسے ہی خواب ہمارے سامنے وہ آتا ہے، ڈراؤنا خواب آتا ہے جس کا منظر بالکل ہولناک وحشت والا ہوتا ہے، فوراً آنکھ کھل جاتی ہے، آدمی اٹھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے خواب پڑھتے ہیں کہ اپنے اولاد کو مارا جا رہا ہے، خواب میں ایسا دیکھتا ہے کہ میرے اولاد کا قتل ہو رہا ہے، فوراً اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھ کر کے آدمی بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف اپنا منہ موڑ لے، 3 مرتبہ دھتکار دے، اور پھر دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات وغیرہ جو بھی آتی ہے وہ دعا پڑھے، یا پھر اردو ہی سے اللہ سے مانگ لے کہ اے اللہ میں برے خوابوں سے، شیطان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر سیدھے کروٹ لیٹ کر کے سو جائیں، پھر جب اٹھیں تو اس خواب کے بدلے میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ ایک خواب برائی کا ہے تو اس کا بدل اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا کہ رات میں دعا پڑھ لیں، پھر اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ پھر اب جو خواب سچا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی بندہ کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے، اسے خوشی محسوس ہونے لگتی ہے، تو چاہے تو وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے، نہ بتائے تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے جس کو بھی خواب بتایا جا رہا ہو وہ محب ہونا چاہیے، وہ ساتھی مہربان اور مشفق ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خواب دیکھتا ہے، اچھا خواب دیکھتا ہے، خوشی ہوتی ہے، جا کر کے اپنے دوست کو سناتا ہے کہ بھائی میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے۔ دوست اگر برائی چاہنے والا رہا، دوست اگر منافق رہا تو وہ الٹا پلٹا بتا دیتا ہے کہ بھائی تیرے اوپر آفت آنے والی ہے۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں خدا تعالیٰ اسی کے فیصلے کے اعتبار سے خواب کو بنا دیتا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ اچھا خواب جب بھی دیکھیں بتانا چاہے کسی کو بتا دیں، اگر نہیں بتانا ہے تو رہیں، لیکن بتانا ہے تو اچھے مخلص کو بتائیں جو آپ سے ہمدردی رکھتا ہے، ہر ٹوٹی پوٹی بات کو آپ کے حق میں اسے اچھی بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ ایسے آدمیوں کو خواب کی تعبیریں بتانی چاہیے، ورنہ تو آج کے زمانے میں خواب کی تعبیریں بتانے والے کوئی موجود نہیں۔ آپ عالم سے جا کر پوچھیں خواب ہم نے ایسا دیکھا ہے، تو وہ عالم نہیں کہے گا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، بلکہ کچھ کتابیں ہیں اس میں سے دیکھے گا، اور کتاب میں جو خواب کی تعبیر ہے ہر مرتبہ وہی ہونا ضروری نہیں ہے۔ خواب مستقل علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی موٹی خواب کی تعبیر کے عنوان سے کتاب موجود ہے، اس کے اندر ہر چیز کی خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ اب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں، کتاب کے اندر دیکھا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، ہر مرتبہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عموماً جو خواب اس انداز کے ہوتے ہیں انہوں نے نوٹ کر دیا ہے، تو جو خواب ہم دیکھیں وہ کسی مخلص سے بتانا چاہیے، جو خواب برے ہوں انہیں توبہ و استغفار کرنا چاہیے، شیطان سے اللہ کی پناہ چاہنا چاہیے، پھر اٹھنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ پھر رب ذوالجلال نے اس آیتوں کی ضمن میں اپنی امت کو اپنے قرآن کی طرف بلایا ہے۔ جس طرح ایک بددین لوگوں کی عادت ہوتی ہے
کہ کوئی آدمی جب فلم دیکھنے کے لیے نکلتا ہے، ریلیز ہونے سے پہلے ڈرامہ ہو، سیریل ہو، مووی ہو، سب سے پہلے ایک آدمی سے پوچھتا ہے جو اس کی دنیا کا ماہر ہے۔ جو آدمی کثرت سے فلم دیکھتا ہے اس سے جا کر کے پوچھتا ہے، اگر مجھے فلم دیکھنا ہے تو میں پہلے اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی مجھے 500 روپے تھیٹر کے اندر لگانا ہے، تم بتاؤ فلم اچھی ہے یا نہیں؟ اگر اچھی ہے تو اپنے پیسے لے جا کر کے لگاؤں گا، ورنہ نہیں۔ تو اس بڑے آدمی کی بات کو میں مان کر کے اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں اچھی ہے تو میں اپنے پیسے لے جا کر کے تھیٹر کے اندر ڈال دیتا ہوں کہ اس آدمی نے تصدیق کر دی ہے، فلم اچھی ہے، چلو ہم بھی دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے قرآن کریم کی طرف ایک بہت بڑی بہترین صورت کا نزول کیا ہے۔ اب آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی صورت بہتر ہے، کون سی صورت بہتر نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرا قرآن کی طرف آ کر کے جھانک کر کے تو دیکھ، تجھے پتہ چلے گا کہ کون سی صورت احسن القصص ہے، کہ کون سی صورت کے اندر کتنا مزہ آتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ضمناً ان آیتوں کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے ہر بندے کو، مومن کہلانے والے کو اس بات کا عادی بنانا چاہیے کہ دن میں جتنا بھی ہو سکے وہ اللہ سے گفتگو کر لیا کرے، قرآن کریم کے واسطے تھوڑا سا وقت نکال لیا کرے۔ جس بندے کے پاس قرآن ہوگا اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی دولت سے اس کو مالا مال کیا ہے، اگر بندہ نہیں پڑھتا ہے تو قرآن کریم کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئے گا تو فرشتے اس کا گریبان پکڑیں گے کہ ہم نے تجھے اسی لیے قرآن پڑھنا سکھایا تھا کہ اس کو الماری کے اندر رکھ کر پھرتا رہے، گھروں کے اندر الماریوں میں اس کو سجا کر رکھے، مردوں کی کتاب بنا کر کے رکھے، ہم نے اسی لیے قرآن مجید کا نزول کیا تھا۔ تو اس کے اندر پڑھنے والے کے لیے خوبیاں بتلائی گئی ہیں، نہ پڑھنے والے کے لیے وعیدات بھی بتلائے گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو روزانہ جتنا مقدر ہو قرآن کریم کھول کر کے اس کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دن بھر میں ہمیں اس کا معمول بنائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک سے جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔